بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں سال 2026 کا آغاز بڑے ہی دھماکہ خیز انداز میں ہوا ہے اور فیلڈ مارشل کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے دعوے کی خبر اس وقت اب تک کی سال 2026 کی سب سے بڑی خبر بن چکی ہے۔ پاکستان میں اس وقت اس بات کے اوپر تقریباً ہر میڈیا پلیٹ فارم پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات جو ہے پاکستان میں آئندہ فیوچر کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے اندر کیا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بننے جاری ہے۔ آج ایک بار پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے۔ جی ہاں، کہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ جناب وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان انہیں نہیں کرنے دے رہی، اور کہاں براہ راست رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آج اس خواہش کا اظہار ٹی وی چینل کی سکرینز کے اوپر بیٹھ کر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان کو مذاکرات کرنا ہوں گے۔ یہ اچانک سے اس طرح سے کیوں ایک دم ان کو پھر کپتان یاد آ گیا، کھلاڑی یاد آ گیا اور ہر طرف سے عمران خان صاحب سے مذاکرات کی باتیں ہونے لگی ہیں؟ سوالیہ نشان تو ہے کہ اگر آپ سسٹم کو کامیابی سے چلا رہے ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو مائنس کر چکے ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک کو آپ بڑے بہترین انداز میں چلا رہے ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے پاکستان کے اندر کوئی معاشی عدم استحکام نہیں، تو آخرکار آپ کو اس بات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ بار بار رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ 2 دنوں سے تقریباً ہر ٹی وی چینل کی سکرین پر بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہیں؟ کل انہوں نے 5 بڑوں کی ملاقات کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے 5 بڑوں کی طرف بڑے واضح انداز میں اشارہ کیا کہ جس میں عمران خان صاحب، نواز شریف، آصف زرداری اور موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور یقینی طور پر 5ویں بڑے جس پر کچھ سوالات اٹھے کہ کیا وہ چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ اگر چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں تو کون سے والے؟ یا آفریدی یا امین الدین خان صاحب، یا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کہ جن کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی یا نئے ڈی جی آئی ایس آئی، یا وہ شہباز شریف صاحب کے متعلق بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم ہیں اس وقت اور ان کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیار نہیں؟ لیکن بہرحال اس معاملے کے اندر نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کو خود اپنی خواہش کی بنا پر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے شامل کیا، کیونکہ دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے بار بار خفیہ حلقوں کی جانب سے کہ اگر عمران خان صاحب ایک براہ راست ملاقات کے اوپر راضی ہو جائیں، جو ملاقات فیلڈ مارشل صاحب عمران خان صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، جس کے متعلق دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، بلکہ اس ملاقات کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے، کیونکہ اس بات میں تو اب کوئی دو رائے نہیں کہ جو مسلسل پاکستان تحریک انصاف اور کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا، عمران خان صاحب خود بھی بار بار یہ بات کرتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں، عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے تھے کہ ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں، عمران خان صاحب بار بار ایک کرنل صاحب کا ذکر کرتے تھے، عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے تھے کہ اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ایک کرنل صاحب کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے عمران خان صاحب کیمروں کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، عمران خان صاحب آڈیوز اور ویڈیوز کا بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ یہاں پراسرار انداز میں انسٹالیشن ہے، اور پھر اس جانب بھی اشارہ کیا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پراسرار اور خفیہ شخصیت براہ راست طور پر تمام تر معاملات کو جو عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل کے اندر ہوتے ہیں براہ راست انہیں وہ گھر بیٹھے مانیٹر کر رہی ہو۔ اب اسی قسم کا ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر جو اپنی بہن علیمہ خانم صاحبہ سے ملاقات کی، نورین نیازی سے، عظمیٰ سے جو ملاقاتیں کی، اس ملاقات کے دوران جو گفتگو عمران خان صاحب نے
मुमकिना मुलाकात की ऑफर्स के हवाले से की, वो ऑडियो लीक होकर अब पहुंच चुकी है जनाब ना सिर्फ ताकतवर हलकों के पास है, बल्कि उन हलकों के पास, उन दोस्तों के पास जो कि इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे मुश्तरका दोस्त के इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होनी चाहिए। यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, जो मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के ज़रूरी है, ये दावा किया जा रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ये जो एक मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई है, इस ऑडियो के अंदर इमरान खान साहब ने बड़े ही वाज़े और साफ अंदाज में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी शख्सियात को ये पैगाम भिजवाया है कि आपके साथ किसी किस्म की डील कम से कम इस बुनियाद पर नहीं होगी कि मैं आपसे रिहाई हासिल कर लूँ, मैं आपकी ये बात मान जाऊँ कि आपने मुल्क के अंदर जो गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से एक रजीम चेंज कर लिया उसको मैं तस्लीम कर लूँ, उसको मैं भूल जाऊँ, मामलात को आगे ले जाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े और साफ अंदाज में ज़राए का ये दावा है कि ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि ना ये 70 की दहाई है और ना ही ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आने का मौका है, ना ही ये 90 की दहाई है और ना ही ये नवाज शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आने का मौका है। ये साल 2025 है और इस वक्त पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जिसको जेन ज़ी, जिसको अल्फ़ा कहा जाता है, वो बूमर्स के मुकाबले में खड़ी है। और कल गुज़श्ता 48 घंटों से जिस आर्टिकल का भी तज़किरा किया जा रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तक उसकी तफसीलात पहुँची हैं। आज इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हुई। आपको याद होगा कि जनाब यंग निज़ामानी, जिसका आर्टिकल जनाब सामने आया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर और उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ वो वायरल हुआ, बड़ी तेज़ी के साथ उसका तर्जमा हुआ, आवाम तक पहुंचा, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और उस पर वो जो 1.5 अक्लमंद हैं उसके बाद उन्होंने उस आर्टिकल को डिलीट करवा दिया। लेकिन उससे पहले उस आर्टिकल का जो तर्जमा है वो काफ़ी जगह तक पहुँच चुका था, क्योंकि शायद आप जेन ज़ी को और अल्फाज को जो है वो नहीं जानते। उसके बाद आर्टिकल डिलीट करवाने के बाद ये जो इक़दाम उठाया गया, उसके बाद वो इतनी तेज़ी के साथ वायरल हुआ कि शायद जिन तक वो आर्टिकल ना पहुंचता उन तक भी वो पहुंच गया। और उसके बाद जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर सोशल मीडिया वाल के ऊपर, हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर वो आर्टिकल डिस्कस होना शुरू हो गया। वो एक मुहावरा है ना कि नानी ने कसम किया तो बुरा किया, छोड़ा तो फिर उससे भी बुरा किया। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जनाब उसके बाद फिर ना सिर्फ ट्वीट करवाए गए, क्योंकि जो यंग निज़ामानी है ये जनाब फ़ज़ीला कैसर साहिबा के, कैसर निज़ामानी साहब के फ़र्जंद हैं। दोनों जो है वो बड़े टैलेंटेड फ़नकार रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, और अब उनसे ये ट्वीट करवाए जा रहे हैं कि उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, उनके बेटे का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, और कुछ मखसूस सियासी अनासर जो हैं वो इस आर्टिकल को अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका तर्जमा करके जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पर पहुँचाया जा रहा है। इससे वो कुछ मखसूस मकासद हासिल करना चाहते हैं। उनके बेटे ने एक बड़ी जनरल सी बात की थी, लेकिन उसको घुमा फिरा कर किसी और जानिब ले जाया जा रहा है। इसी किस्म के जो है वो, इसी किस्म की राय जो है, इसी किस्म का रद्द अमल जो है वो यंग निज़ामानी के साथ भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ होना था वो जनाब इस वक्त हो चुका है। और पहले आर्टिकल आता है, उसके बाद आप उसे डिलीट करवाते हैं, उसके बाद जब मामला नहीं रुकता तो आप फिर उनके करीबी जो लोग हैं निज़ामानी के, उनके ज़रिए और ख़ुद निज़ामानी के ज़रिए आप वजाहतें भी चलवाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा है कि वो जो तीर कमान से निकला था वो अब निकल चुका। सूरत हाल ये है, कल मैंने इसके ऊपर लिखा भी, बात भी की कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले वो बूमर्स जो कि मुख्तलिफ दरसगाहों के अंदर जाकर सोशल मीडिया के मुतल्लिक युवाल नूह हरारी की किताब 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी का हवाला देकर इस किस्म की बातें किया करते थे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के सोशल मीडिया एक शैतानी आला है, या सोशल मीडिया जो है वो झूठ है, आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, आप इसको इस्तेमाल ना करें, इसकी ख़बरों के ऊपर यकीन ना करें। आज सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया ही के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए शोहरत हासिल करने वाले वो नए सोशल मीडिया के स्टार, जिसके अंदर डकी बाई हैं, जिसके अंदर रजब भट्ट है, जिसके अंदर नदीम नानी वाला है, इनके ज़रिए
کبھی ان کے اوپر دباؤ کے ذریعے، کبھی ان کی منت ترلے کر کے، کبھی ان کو دیگر لالچ دے کر انہیں اس بات کے اوپر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نوجوان نسل کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف بیانیہ بنانے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مدد کریں۔ یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو جعلی حکومت انہوں نے پاکستان میں اپریل 2022 کے اندر لانچ کی، اب اگلے 4 ماہ کے اندر اس کو تقریباً 4 سال، اس وقت تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 2026 کا آغاز ہے، جنوری ہے، یہ اپریل میں اس کو 4 سال ہو جائیں گے۔ لیکن ان 4 سال کے عرصے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آصف زرداری صاحب کی ری لانچنگ کی درجنوں کوششیں کی، نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ کی درجنوں کوششیں کی، شہباز شریف صاحب کی ری لانچنگ کی درجنوں کوششیں کی، بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کو تو آئے دن ان کی ری لانچ کی یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی نیریٹو، کسی قسم کا کوئی بیانیہ ان کا کسی صورت کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ عوام روزانہ کی بنیاد پر پوری کی پوری نوجوان نسل جناب ان کو کسی بھی بات کے اوپر نہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ کسی قسم کا ان کا کوئی نیریٹو ماننے کے لیے تیار ہے۔ عالمی دنیا کی اگر بات کریں، اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب اس معاملے کے اوپر خاموش رہ کر کہ پاکستان میں جو کچھ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو رہا ہے، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو مذاکرہ خیز طریقے سے جو ہے وہ کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں، یہ ابھی آج ہی ATC سے فیصلہ آیا جس میں جناب صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو، جس کے اندر جو ہے وہ سزائیں دی گئیں، جس کے اندر جو ہے معید پیرزادہ بھی شامل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ صابر شاکر صاحب بھی شامل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ سینئر صحافی شاہین سیبائی صاحب بھی شامل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ وجاہت صاحب بھی شامل ہیں، وجاہت سعید خان صاحب۔ یہ اس قسم کی جو سزائیں ہیں، اور پھر عمران ریاض صاحب کا یہ انکشاف اس وقت بڑا وائرل ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2021 کے اندر ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں بلا کر انہیں ارشد شریف صاحب کو اور صابر شاکر صاحب کو اور دیگر لوگوں کو بلا کر اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی کمپین کا حصہ بن جائیں، عمران خان صاحب کے خلاف ویڈیوز کرنا شروع کر دیں، عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیں، جس پر جو ہے وہ انکار کر دیا گیا تھا ان جو ہے وہ صحافیوں کی جانب سے۔ یعنی انہیں اس بات کو 2021 میں ہی اس بات کا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کو گھر بھجوانے جا رہی ہے۔ اس قسم کے انکشافات اب آ رہے ہیں سامنے، اور ان کی ریزنز کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیسے اس کے اندر اب امریکہ کا نام بھی آ رہا ہے، کیسے اس کے اندر مسلم ممالک سعودی عرب اور UAE کا نام بھی آ رہا ہے، کیسے ان تمام تر عناصر کا نام آ رہا ہے جن عناصر کے ساتھ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اس وقت ملاقاتیں کرتے رہے۔ امریکی سفارت خانہ باقاعدہ طور پر تمام تر چیزوں کے اندر انوالو رہا، کیونکہ یہ ایک گریٹ گیم تھی، کیونکہ آگے مستقبل میں آنے والے معاملات کا اچھی طرح سے امریکی انتظامیہ کو اندازہ تھا کہ عمران خان جیسا لیڈر اگر پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا تو مستقبل میں جو کچھ وہ پاکستان سے یا پاکستان کی فوج سے حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید ایسا ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ عمران خان صاحب انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے تھے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب کو گھر بھجوایا گیا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو الیکشن میں ان کی جیت کے باوجود، شاندار جیت کے باوجود، اس سے پہلے کوششیں کیا ہوئیں؟ دیوار کے ساتھ لگانا، انتخابی نشان لے لینا اور کمپین نہ چلانے دینا، امیدواروں کو اٹھا لینا، کاغذات نامزدگی نہ جمع کرانے دینا۔ لیکن پھر بھی جب کروڑوں کی تعداد میں جنریشن زی اور دیگر نوجوان نسل جب جو ہے وہ الفا جو ہے وہ جنریشن زی، جنریشن الفا جب نکلتی ہے تو اس نے پھر جناب جو کچھ کر دیا بومرز کے ساتھ وہ جناب آپ کے سامنے۔ اس کے بعد راتوں رات پھر انہیں وہ نتائج تبدیل کرنا پڑے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اس آرٹیکل کے اندر نظامانی واضح کر چکے کہ اس قسم کے طریقوں سے آپ ایک جعلی قسم کی حب الوطنی جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ نوجوان نسل اپنی مرضی کے ساتھ سوچتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی کر لیں آپ کسی صورت اس قسم کے حالات پاکستان کے اندر پیدا کر کے انہیں اپنے پیچھے جو ہے وہ نہیں چلا سکتے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج آنے والی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں، اس سے پہلے بلوچستان کوئٹہ کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات منسوخ کر دیے گئے، اس سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر بھی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ حالانکہ ان تینوں انتخابات، بلدیاتی انتخابات کا اعلان خود حکومت کی جانب سے حکومتی خواہش کے اوپر
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا، میاں صاحب نے ملاقاتیں بھی شروع کر دی تھیں، لیکن صورتحال اس وقت گراؤنڈ کے اندر یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جعلی مینڈیٹ والی حکومتوں کے حوالے تمام تر معاملات تھما دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ پوری بیکنگ ہے ان کے پاس سے، میڈیا کی بھی، بیوروکریسی کی بھی، اداروں کی بھی، عدلیہ کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ معاملات ان سے نہیں چل پا رہے، اور آئے روز اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب اگر فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے، اگر عمران خان صاحب راضی ہو جائیں فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کرنے پہ، اگر عمران خان صاحب آصف زرداری اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے پہ راضی ہو جائیں، تبھی پاکستان کے مسائل کا حل ممکن نظر آتا ہے۔ اس قسم کے دعوے اب روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔